عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین وبعد۔ کفار اور مؤمنین کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت اپنے رسول کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور اسی طریقے سے اس کی اطاعت اور استغفار پر مواظبت برتنے کا حکم دیتا ہے تاکہ آپ کی امت بھی ان کی اقتداء کرے۔ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے مثوا۔ مثوا ثواب المکان اقامہ بہ، یعنی وہ مقام جہاں پر انسان اقامت پذیر ہو اور اس کی پناہ لے، اس کو مثوا کہتے ہیں۔ یہ اسم ظرف ہے۔ اور ایک لفظ آیا ہے متقلب۔ متقلب بھی یا تو اسم ظرف ہے تقلب سے، یعنی تقلب انتقال، منتقل ہونا، پھرنا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، یا ایک مقام سے دوسری مقام کی طرف، یا ایک ہی یہ مصدر ہے، مصدر میمی متقلب۔ اب ترجمہ سن لیں پہلے۔ تو آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اپنے ذنب اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کیجئے، معافی مانگیے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور تمہاری آرام گاہ کو۔ اب اس میں فا فصیحہ ہے، یہ شرط محذوف کو بتا رہا ہے۔ اور اعلم، حضور تو یہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر بھی انہیں حکم دیا گیا جاننے کا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اثبت علی ما انت علیہ من العلم، یعنی جو آپ یہ جانتے ہیں اس پر آپ قائم رہیں۔ اچھا، اس کے بعد استغفر لذنب، ذنب کا مطلب گناہ ہوتا ہے، اس کی جمع ذنوب آتی ہے۔ یہاں پر ذنب کی نسبت حضور کی طرف کی گئی ہے، کاف خطاب اگر حضور سے خطاب مانے تو، اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ انبیاء کرام اور ملائکہ خاصہ سید الانبیاء یہ گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت ہے، ایک مسلمہ عقیدہ ہے ہمارا۔ لیکن اس مقام پر اور اس کے علاوہ دوسرے متعدد مقامات پر حضور کی طرف ذنب کی نسبت کی گئی ہے، تو اس کا مفسرین نے کئی طریقوں سے جواب دیا ہے۔ ایک یہ کہ یہاں پر حضور کو استغفار کا حکم دیا گیا تعلیم امت کے لیے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ تم بھی استغفار کرو۔ اور بعض مفسرین نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر آپ کے اہل بیت اور آپ کے خواص گناہ مراد ہیں، تو مضافہ کر کے ذنب کی نسبت آپ کی طرف کر دی گئی، اور مراد یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت کے گناہ کے لیے استغفار کیجئے، یا آپ کے جو مقرب جو لوگ ہیں ان کے گناہ کے لیے استغفار کیجئے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے بعض مفسرین کی طرف سے کہ یہاں پر استغفار سے مراد طلب توفیق ہے، یعنی اس بات کی توفیق طلب کرنا کہ اللہ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ایک چوتھا جواب جو کہ بہت سے علماء نے اس کو پسند کیا، وہ یہ کہ یہاں پر ذنب سے مراد خلاف اولا ہے، اور بھول چوک لغزشیں، اور انبیاء اس سے معصوم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ بعض انبیاء سے سرزد بھی ہوئے ہیں۔ اچھا، خاص اس مقام پر بعض مفسرین نے
یہ جواب دی اور یہ کہا کہ یہاں پر خطاب حضور سے نہیں ہے، بلکہ یہ عام لوگوں سے خطاب ہے یا عام مومنین سے خطاب ہے۔ اسی لیے اس کا قرینہ یہ ہے کہ آگے فرمایا جا رہا ہے واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور نیز یہ کہ شروع آیت میں کہا گیا فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو یہ علم تو حضور کو پہلے سے ہے، پھر یہ طلب علم کا کیا فائدہ؟ تو جب حضور سے خطاب نہیں تو اب کوئی اعتراض بھی نہیں، اور اس قول کو اعلیٰ حضرت نے اس مقام پر زیادہ پسند فرمایا۔ چلیے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ، یعنی اپنے لیے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مؤمنین اور مؤمنات کے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد متقلب و مثوا، اس کی لغوی وضاحت تو میں نے کر دی۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں تو جو تم رزق کے لیے اور طلب رزق کے لیے، طلب معاش کے لیے تم آمد و رفت کرتے ہو، گشت کرتے ہو، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور مرنے کے بعد جو تمہارا ٹھکانہ ہوگا جنت یا دوزخ، اسے بھی جانتا ہے۔ یا یہ کہ دن میں تمہارے چلنے پھرنے کو جانتا ہے اور رات میں تمہارے ٹھکانے، تمہاری آرام گاہ، خوابگاہ، اس کو بھی جانتا ہے۔ یا یہ کہ پیدائش سے پہلے تمہارا جو ہے اپنے آباء و اجداد کے اصلاب میں منتقل ہونا، یعنی ایک صلب سے دوسرے صلب کی طرف منتقل ہونا، ہوتے رہنا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور مرنے کے بعد جہاں تم رہو گے، یعنی قبر میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، اسے بھی جانتا ہے۔ بہرکیف یہ سب مراد ہیں، لیکن یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال سے واقف ہے، باخبر ہے، اس پر کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ یہی مراد ہے اس جملے سے۔ اچھا، پھر مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا شوق تھا۔ وہ بارہا کہتے کہ ایسی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی جس میں ہمیں جہاد کا حکم دیا جاتا اور ہم جہاد کرتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ اچھا، اس میں ایک لفظ آیا ہے محکمہ۔ محکم سے مراد واضح اور جس کے معنی اور مفاہیم واضح ہوں، یا ایک محکم سے مراد جو غیر منسوخ ہو، منسوخ نہ ہو جس کا حکم۔ اور ایک لفظ آیا ہے مرض۔ مرض بیماری کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد اس سے نفاق کی بیماری۔ پھر ایک لفظ آیا ہے مغشی، غشیہ، غشی طاری ہونا، یہ تو اس کا معنی جانتے ہیں آپ حضرات۔ اور من الموت یہ مغشی سے متعلق ہے۔ اچھا، پھر یہ نظر المغشی یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ مفعول مطلق نوعی ہے، اصل میں الیکا مثل نظر المغشی یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد لولا نزلت سورہ، لولا یہ حرف تحریض ہے، اور یہ یہاں پر یہ شوق اور رغبت پر دلالت کر رہا ہے۔ اب ترجمہ سنیں۔ اور ایمان والے کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی، یعنی ایسی صورت جس میں جہاد کا ذکر ہو۔ پھر جب کوئی واضح اور محکم صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں، یا آپ کو اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو۔ یعنی جس طریقے سے نزا کے وقت جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ حرکت نہیں کرتی ہے سخت خوف کی وجہ سے، بلکہ ایک جگہ پر ساکت اور جامد ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کا حال ہوتا، کیونکہ جب جہاد کا ذکر ہوتا تو یہ جو ہے سخت گھبرا جاتے، اور گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے
یہ بالکل ساکت و جامد ہو جاتے، کیونکہ یہ جہاد کو ناپسند کرتے، نیز یہ کہ اس جہاد میں اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی تھی، اسی لیے بھی اس کو یہ ناپسند کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اس میں فَأَوْلَى احقُّ کے معنی میں ہے، اور لہم لام یہ با کے معنی میں ہے، اور اسی سے متعلق ہے اولا سے، اور اولا لہم یہ مبتدا ہے، طاعتن یہ خبر ہے، قول معروف اسی پر عطف ہے، اور قول معروف قول حسن اچھی بات۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، امر سے مراد یہاں پر وہ جہاد اور قتال ہے، اور عزمہ بطور مجاز کے یہاں پر اس سے مراد تعینہ اور لزمہ، اور اس کے بعد سارے الفاظ واضح ہیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ یہ شرط ہے، اور اس کی جزا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ ہے، یہ مکمل جملہ شرطیہ اذا کا جواب ہے، اور لو صدق اللہ یہ شرط، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ جزا ہے۔ اچھا اب ترجمہ سنیے، تو ان کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ اطاعت شعاری کریں اور اچھی بات کہیں، پھر جب حکم طے ہو گیا تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے مطلب ایمان میں، اطاعت میں، اور جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے اس میں ان کے لیے بہتر ہوتا اس روش سے جو روش اپناتے ہیں حضور کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، اور جو انکار کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں اللہ کے احکام کی، اللہ کے احکام سے۔ پھر آگے اللہ رب العزت منافقین یا کفار کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ یہاں پر استفہام زجر توبیخ کے لیے، انکار کے لیے ہے، اور عَصَيْتُمْ یہ عصا افعال قلوب سے ہے، یہ بھی اسم اور خبر کو چاہتا ہے، تو عَصَيْتُمْ میں تم یہ اسم ہے، اور أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ یہ اس کی خبر ہے، اور إِن تَوَلَّيْتُمْ یہ شرط ہے، اس کی جزا فَهَلْ عَصَيْتُمْ ہے۔ اچھا، اور تولا کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، اعرضہ، اور افسدہ افساد فساد مچانا زمین میں، قطع یقطع معنی جانتے ہیں، رحام رحم کی جمع قرابت۔ اب پہلے ترجمہ سنیں، اگر تم اعراض کرو، روگردانی کرو، منہ پھیرو قتال سے یا حق سے، ایمان سے یا کتاب اللہ سے، اگر تم روگردانی کرو تو اس کے علاوہ تم سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنی قرابتوں کو کاٹو یا اپنی رشتہ داریاں توڑو۔ اصل میں یہ رد ہے منافقین کے اس قول کا کہ وہ کہتے تھے جب انہیں جہاد کا حکم ہوتا تو کہتے کہ ہم عرب سے کیسے لڑیں کہ وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، تو اس طریقے سے قطع رحمی ہوگی اور رشتہ داروں کا خون بہانا ہوگا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اشارہ کیا گیا کہ اگر یہ جہاد نہ بھی کریں تو بھی یہ قطع رحمی کریں گے اور زمین میں خون ریزی کریں گے، زمین میں فساد مچائیں گے رشوتیں لے کر اور خون ریزی کر کے، ایک دوسرے کا قتل کر کے، اور قطع رحمی کر رشتوں کو توڑیں گے اگرچہ جہاد نہ کریں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی تو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی نگاہوں کو نابینا کر دیا، انہیں بہرا کر دیا حق سننے سے اور نابینا کر دیا راہ حق دیکھنے سے۔ اچھا، آپ حضرات غور کر رہے ہیں کہ ان آیتوں میں کبھی اللہ رب العزت کفار یا منافقین کا ذکر غائب سے فرما رہا ہے، یعنی صیغہ غائب کا ذکر کر کے، اور کبھی ان سے خطاب کر کے ان کا ذکر کر رہا ہے۔
ہاں، یہ سب بلاغت کی زبان میں التفات کہا جاتا ہے، اور یہ التفات تفنن کسی نہ کسی بلاغی حکمت کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اس میں یہاں پر استفہام زجر و توبیخ کے لیے ہے، اور تدبر کا معنی غور و فکر کرنا، اور اصل میں تدبر کا معنی ہوتا ہے التفکر فی دبر الشیء، دبر عاقبہ، کہ کسی چیز کے انجام میں غور و فکر کرنا، سوچنا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر بل کے معنی میں ہے، اقفال قفل کی جمع، قفل کا مطلب تالا، تو اب ترجمہ یوں ہوگا، تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ دلوں پر ان کے تالے پڑے ہیں؟ یعنی یہ کہ اگر وہ قرآن میں غور و فکر کرتے تو اس میں جو دلائل اور براہین موجود ہیں اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی حقانیت پر، تو اسے قبول کرتے، لیکن انہوں نے وہ منکر ہیں اور اسلام سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور اس کے دلائل میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، تو اس پر سرزنش کی گئی۔ اب آگے ترقی کر کے کہا گیا نہیں، بلکہ اگر یہ غور کریں تو بھی یہ ایمان کو قبول نہیں کریں گے، حق کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر اس جملے کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ استعارہ ہے، استعارہ تمثیلیہ ہے، کہ جس طریقے سے کسی گھر میں یا تو کسی بھی بکسے میں اگر کوئی تالا لگا ہوتا ہے تو جب تک وہ تالا نہ کھولا جائے تب تک نہ ہی باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی ہے اور نہ ہی اندر سے کی کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں، تو نہ ہی ان کے دلوں کے اندر کا کفر اور نفاق باہر نکل سکتا ہے، اور نہ ہی باہر کا حق اور ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس آیت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم۔ اس میں ارتدہ رجعہ کے معنی میں پیچھے پلٹنا، علی ادبارہم، ادبار دبر کی جمع ہے، دبر کا مطلب تو سرین ہوتا ہے یا اس کا درمیانی حصہ، لیکن اس سے مراد یہاں پر خلف، پیچھے۔ اور اس کے بعد سوّلہ ایک لفظ آیا ہے، سوّلہ تسویل باب تفعیل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے آراستہ کرنا یا آسان کرنا۔ اس کے بعد املا ایک لفظ آیا ہے، املا کا مطلب ہوتا ہے باقی رکھنا، املا ابقا ملاءتم من الدہر ای زمناً، یعنی کہ ایک عرصے تک باقی رکھنا۔ اچھا، اب ترکیب کے لحاظ سے الذین یہ انا کا اسم ہے، اور الشیطان سول لهم واملی لهم یہ جملہ یہ خبر ہے انا کی، اور الشیطان یہ جملہ اس میں مبتدا ہے، الشیطان سول لهم یہ خبر ہے، اور املی لهم یہ سولہ پر عطف ہے۔ اچھا، ترکیب اور معنی کی وضاحت کے بعد ترجمہ سنیں۔ وہ لوگ جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پیچھے پلٹ گئے، شیطان نے ان کے لیے آراستہ کیا اور اس آراستگی کو ان کے لیے باقی رکھا، یعنی شیطان نے ان کے لیے اس ارتداد کو یا ان کی بدعملی کو آراستہ کیا، یعنی اس سے اچھا بنا کر پیش کیا، اور پھر اس آراستگی کو برقرار رکھا، یعنی ہمیشہ جو ہے انہیں یہ اس وہم میں، اس گمان میں رکھا کہ یہ ارتداد اور یہ بدعملی ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ کہ املی لہم کا مفعول امانیہم الکاذبہ ہے، کہ شیطان نے ان کے لیے ان کی جھوٹی امیدوں کو برقرار رکھا، وہ جھوٹی امیدیں کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، دنیا کے مزے کر لو، لہٰذا شیطان کا فریب ان پر چل گیا اور وہ زندگی بھر اس کے دام فریب میں رہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم،
قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ اچھا، پہلی آیت میں یہ بات رہ گئی کہ اس ارتداد ان الذین ارتدوا اس سے کون مراد ہیں؟ تو قولی کے منافقین مراد ہیں کہ جنہوں نے پہلے اسلام ظاہر کیا پھر نفاق کے ذریعے اس سے مرتد ہو گئے، پلٹ آئے۔ ایک قول یہ کہ اس سے یہود مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے یہود و نصارہ دونوں مراد ہیں کہ جنہوں نے حضور کی نعت، حضور کے اوصاف اپنی کتابوں میں پائے اور یہ جانا بھی کہ یہ حضور برحق ہیں، اس کے باوجود ان کا انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے۔ اچھا، اس آیت میں ذالکہ سے مراد مذکور یعنی ان کا مرتد ہونا یا کہ گمراہ ان کا ہونا اور با سببیہ ہے، اور اس کے بعد اسرار یہ اسرا یسرو کا مصدر ہے باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات خفیہ طور پر کرنا، سرگوشی کرنا۔ اب پہلے ترجمہ سن لیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ کلام کو ناپسند کرتے تھے، ہم بعض معاملات میں تمہاری مانیں گے اور اللہ ان کے خفیہ معاملات کو یا ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اچھا، یہ بات منافقین نے یہود سے کہی تھی، یہود جو کہ کلام الہی کو ناپسند کرتے تھے، ان سے یہ بات کہی کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری موافقت کریں گے، اور وہ کیا معاملات ہیں؟ حضور کی عداوت میں، مسلمانوں کی عداوت میں، اور جہاد سے لوگوں کو روکنے میں، اور حضور کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد کرنے میں۔ اور بعض معاملات میں موافقت نہیں کریں گے، جیسے کہ کفر کا اظہار کرنے میں اور شہر بدر ہونے میں، اور یہ باتیں انہوں نے خفیہ طور پر ان سے کہی تھی، اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم اسرارہم کہ اللہ ان کی خفیہ باتوں کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اچھا، آج اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، آگے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔